بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر سبق نمبر 3 ماضی صنف ادب کے لحاظ سے افسانہ، تیسرا لیکچر مشقی سوالات کے جوابات تفہیم عبارت کے حوالے سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں برائے 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ۔ جو چینل پر نئے ویورز ہیں ان سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ تیسرا سبق افسانہ ماضی مشقی سوالات کے جوابات۔ یہ مشق کے اندر سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ سوال: لائل پور کا موجودہ نام کیا ہے؟ جواب: لائل پور کا موجودہ نام فیصل آباد ہے۔ یہ شاہ فیصل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کا ایک بڑا صنعتی اور زرعی شہر ہے جو تقسیم ہند سے قبل برطانوی راج میں لائل پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے: ماضی آشوب چشم میں کیوں مبتلا رہتی تھی؟ جواب: ماضی بڑھاپے میں آشوب چشم آنکھوں کی بیماری کو کہتے ہیں، جس میں آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں اور بیماری جو ہے یہ آگے معاشرے میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو میں اس لیے مبتلا رہتی تھی کیونکہ ان کی بینائی عمر کے ساتھ کمزور پڑ گئی تھی، جس میں زیادہ تر حصہ ان کے مسلسل دینی مطالعے، خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کی جانے والی گہری فکری مشغولیت اور دعاؤں کا تھا۔ ان کی آنکھیں مسلسل استعمال اور اولاد کی فکر میں جاگنے کے باعث تھک چکی تھیں، جس کے نتیجے میں انہیں اس بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال ہے: سر سید احمد خان نے عبداللہ صاحب کو علی گڑھ کالج کی نوکری سے برخاست کیوں کیا، کیوں نکالا؟ جواب: سر سید احمد خان نے عبداللہ صاحب کو علی گڑھ کالج کی نوکری سے اس لیے برخاست کیا کیونکہ عبداللہ صاحب نے کالج میں منعقد ہونے والے کرکٹ میچ کی شرط میں حصہ لیا تھا اور اسے جیت کر ایک بھاری رقم حاصل کی تھی۔ سر سید احمد خان درسگاہوں میں ایسے مشاغل اور سرگرمیوں کے سخت خلاف تھے جو طالب علموں یا اساتذہ میں غیر سنجیدگی، جوا بازی یا اخلاقی گراوٹ کا باعث بنے۔ وہ تعلیم کو ایک سنجیدہ اور مقدس فریضہ سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے اس عمل کو کالج کے اصولوں اور اس کے تعلیمی وقار کے منافی سمجھتے ہوئے عبداللہ صاحب کو برخاست کر دیا۔ اگلا سوال ہے: اب تم دودھوں نہاؤ اور پوتوں پھلو۔ مہارانی نے ماجھی کو یہ دعا کس موقع پر دی؟ جواب: مہارانی نے ماجھی کو یہ دعا اس موقع پر دی جب شدید گرمی اور تپتی دھوپ میں ماجھی نے اپنی چھوٹی سی پگڑی کو کھول کر مہارانی کے سر پر سایہ کیا تاکہ اسے لو اور شدید گرمی سے بچایا جا سکے۔ ماجھی کے اس ایثار، ہمدردی اور بے لوث محبت کے عمل سے متاثر ہو کر مہارانی نے انہیں یہ دعائیہ کلمات کہے جو خوشحالی، برکت اور نسل کے بڑھنے کی دعا ہے۔ اگلا سوال ہے عزیز طلبہ طالبات: عبداللہ صاحب نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کس چیز کی واپسی کا تقاضا کیا، مطالبہ کیا؟ جواب: عبداللہ صاحب نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی ماجھی سے اپنے سائیکل کی واپسی کا تقاضا کیا تھا۔ یہ افسانے کا ایک انتہائی جذباتی اور علامتی لمحہ ہے جو عبداللہ صاحب کی سادگی، بظاہر غیر اہم چیزوں سے جذباتی لگاؤ اور دنیاوی تعلقات کی بے ثباتی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تقاضا بستر مرگ پر بھی
ان کے مزاح اور ماجی سے ان کے انوکھے رشتے کی عکاسی کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، عبداللہ صاحب نے کس سوکن کے لانے کی بات کی تھی؟ جواب، عبداللہ صاحب نے اپنی بیوی ماجی کے لیے ایک سائیکل کو سوکن کے طور پر لانے کی بات کی تھی، جب انہوں نے مزاحن کہا تھا کہ وہ اپنی پرانی سائیکل کو بیچ دیں گے اور پھر کوئی اور سوکن یعنی ایک نئی اور بہتر سائیکل لے آئیں گے۔ یہ ان کے شگفتہ اور زندہ دل مزاج کے ساتھ ساتھ ماجی کے ساتھ ان کے خوشگوار اور بے تکلف رشتے کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے مہارانی کے کہنے پر کیا حکم نامہ جاری کیا؟ جواب، مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے مہارانی کے کہنے پر 2 اہم حکم نامے جاری کیے۔ نمبر 1، ماجی کی جائیداد پر لگا ہوا سارا قرضہ معاف کر دیا جائے۔ نمبر 2، ماجی کی وہ پگڑی جو مہارانی کو دھوپ سے بچانے کے لیے استعمال کی گئی تھی، اسے بحفاظت شاہی عجائب گھر میں بطور ایک قیمتی یادگار محفوظ رکھا جائے۔ یہ حکم نامے ماجی کے ایثار کے اعتراف اور ان کے لیے مہارانی کی دلی تشکر کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، عبداللہ صاحب کی وفات پر ماجی نے بچوں کو کیا نصیحت کی؟ جواب، عبداللہ صاحب کی وفات پر ماجی نے اپنے بچوں کو انتہائی جذباتی اور بصیرت افروز نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ آپس میں مل جل کر رہیں، اتفاق اور اتحاد سے کام لیں اور کبھی بھی آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ خاص طور پر جائیداد کی تقسیم کے معاملے پر انہوں نے انہیں محبت اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ یہ پیغام دیا کہ حقیقی دولت خاندانی روابط اور باہمی تعاون میں ہے۔ سوال ہے، افسانہ ماجی کے اہم نکات کا خلاصہ تحریر کریں۔ جواب، افسانہ ماجی قدرت اللہ شہاب کا ایک لازوال تخلیق ہے جو ماں کی لازوال محبت، بے مثال قربانی اور ایثار کے گرد گھومتا ہے۔ اس افسانے کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ماں کی عظمت۔ افسانہ ماں کے رشتے کی عظمت اور اس کی بے لوث قربانیوں کو اجاگر کرتا ہے، جو اپنی اولاد کی پرورش اور بھلائی کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے۔ نمبر 2، صبر اور قناعت۔ ماجی کا کردار صبر، قناعت اور اللہ پر مکمل توکل کا عملی نمونہ ہے، جو دنیاوی آسائشوں کے بجائے روحانی سکون اور اولاد کی فلاح کو ترجیح دیتی ہیں۔ نمبر 3، علم کی اہمیت۔ ماجی کی اپنی جوانی میں ایک پڑھے لکھے شخص سے شادی کی خواہش اس دور میں بھی علم کی قدر و منزلت پر ان کے یقین کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 4، دنیاوی فانیت۔ عبداللہ صاحب کی وفات، فنا سے فانیت۔ عبداللہ صاحب کی وفات اور سائیکل کی واپسی کا مطالبہ دنیاوی چیزوں کی عارضی حیثیت اور بے ثباتی کا علامتی اظہار ہے۔ نمبر 5، ایثار اور انسانی ہمدردی۔ ماجی کا مہارانی کو دھوپ سے بچانے کا واقعہ ان کے وسیع القلب اور ایثار پسندانہ رویے کو نمایاں کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں غیر متوقع طور پر فائدہ ہوا۔ نمبر 6، خاندانی اقدار۔ افسانہ خاندانی اتحاد، بھائی چارے اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتا ہے، خاص طور پر ماجی کی آخری نصیحت کے ذریعے جو بچوں کو آپس میں نہ جھگڑنے پر مشتمل تھی۔ نمبر 7، روحانی اور جذباتی گہرائی۔ قدرت اللہ شہاب نے افسانے میں گہری روحانی اور جذباتی کیفیات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، جو قارئین کے دلوں پر دیر پا اثر چھوڑتی ہے۔ نمبر 8، تقدیر پر یقین۔ افسانہ تقدیر پر بھروسے اور اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح نیک نیتی اور اللہ پر یقین کے ساتھ کی گئی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل
اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچرز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔